إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، اور سب کو روزی دیتا ہے اور کسی کو بغیر حساب کے دیتا ہے، کسی کو حساب سے دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے۔ درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، محدثین عظام پر، اور قیامت تک اس سچے دین پر عمل کرنے والوں پر اور اس دین کی خدمت کرنے والوں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، اور اسی کی مناسبت سے کچھ باتیں جمعے کی اس خطبے میں ہم سنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو گے، بتائے ہوئے راستے پر چلو گے تو فلاح بابودی تمہارے قدم چومے گی، کامیابیاں تمہارے ساتھ آئیں گی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم پر آئے گا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، وہ لوگ متنبہ ہو جائیں، آگاہ ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کسی بھی معاملے میں، عبادات میں، اخلاق میں، معاملات میں، جو بھی معاملہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہونی چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی عظیم مہینہ، بہت ہی برکتوں والا مہینہ، سعادت مندیوں والا مہینہ، وہ مہینہ آپ کے پاس آ رہا ہے، ہمارے پاس آ رہا ہے، تو کیا ہم یہ نہیں جاننا چاہیں گے کہ سنت کے مطابق ہم اس مہینے کو کیسے بتائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی اور کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو بتاتے تھے؟ تو سب سے عظیم سنت شعبان کے وہ آخری دن ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بشارت سناتے، قد اظلکم شہر مبارک عظیم، تمہارے پاس ایک بہت عظیم مہینہ، بہت بڑا مہینہ سایہ فگن ہے۔ اسی لیے میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پڑھی وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن اس میں سے بعض چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اہمیت دیتے ہیں۔ سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہیں، سال کے 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، لیکن اس مہینوں کے بارے میں کہا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ،
لیکن ایک مہینہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، اور اسے وہ فضیلت کیوں حاصل ہوئی آپ جاننا چاہیں گے؟ آسان سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے عظیم چیز وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور جس فرشتے نے اس قرآن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا وہ فرشتہ اول الملائکہ جبرائیل بن گیا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے جبرائیل امین کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا 600 جناح، 600 پر اس فرشتے کے تھے، اسے وہ اعزاز ملا کہ اس نے وہ قرآن کا وہ عظیم پیغام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا تو اسے وہ افضل الملائکہ کا لقب ملا۔ اور جس رسول پر وہ قرآن نازل ہوا وہ رسول سب سے عظیم رسول بن گئے، اولو العزم من الرسل، اور ان میں 5 اولو العزم انبیاء میں سے سب سے بڑا مرتبہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کے بچوں میں سب سے سید ہوں اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے، جس کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور جس کے لیے سب سے پہلے امت کے حق میں شفاعت کرنے کی بات کہی جائے گی، حوض کوثر کا پانی جس کے ہاتھ سے لوگوں کو پلایا جائے گا، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے پاس قرآن لایا گیا۔ اور وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا اور وہ رات جس میں قرآن اتارا گیا وہ لیلۃ القدر کی رات بن گئی اور وہ رمضان کا مہینہ بن گیا، اور ایسا قرآن آپ کے سینوں میں آ جائے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کتنا اعزاز دیں گے، وہ فرشتہ افضل الملائکہ بن جائے، وہ رمضان کے مہینے کو تقدس حاصل ہو جائے، وہ رات لیلۃ القدر بن جائے، وہ نبی سارے انبیاء میں سب سے عظمت والا بن جائے، ویسا قرآن اگر آپ کے سینے میں آ جائے، اگر مجھے میرے سینے میں آ جائے تو ہمارا اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کتنا عظیم ہوگا، اس کو سوچنا چاہیے۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، سب سے پہلی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ رمضان کی آمد پر ایک دوسرے کو بشارتیں دی جائیں۔ بشارت کا معنی یہ ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے اتاکم شہر رمضان، لوگو تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے، میں جانتا ہوں، ایک آدھ یا کل میں ہم تراویح کی نماز پڑھیں گے اور رمضان کا پہلا دن شروع ہوگا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اعزاز کے ساتھ صحابہ کرام کو جمع کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے جو آپ کے پاس آ رہا ہے۔ فرض اللہ علیکم صیامہ، فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کر دیے ہیں جو لوگ اس قابل ہوں۔ بچے ہیں 15 سال کے ہو گئے، بچی ہے 15 سال کی ہو گئی تو کہا کہ عمر کے لحاظ سے اس پر روزے فرض ہیں، مرد ہیں، لڑکے ہیں تو کہا کہ بغل کے نیچے بال آنے لگے، زیر ناف بال آنے لگے، اگر لڑکی ہے تو اسے کہا کہ وہ عورت کا جو عذر ہوتا ہے ماہواری، کہا کہ وہ حالت اگر وہ آ جاتی ہے تو وہ بالغ ہے، روزے ان پر فرض ہیں۔ اگر ان کہا کہ کوئی علت نہیں ہے، کوئی ان کا سبب نہیں ہے اور وہ بالکل صحت سے ہیں، کوئی بیماری لاحق نہیں ہے تو کہا کہ ان پر رمضان، فمن شہیدہ، جو شخص رمضان میں موجود ہو، اس کی زندگی میں رمضان آئے، اسے کوئی عذر نہ ہو تو کہا کہ اس کے اوپر روزہ فرض ہے۔ کہا کہ اگر کوئی روزہ چھوڑتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، بڑا گناہ اس سے ہوتا ہے اور اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بہتر جانتے ہیں۔ کہا کہ یہ روزہ ہر بالغ مرد عاقل جو مجنون نہ ہو، ممیز ہو، ایسے مرد اور عورت پر جس کے پاس کوئی عذر نہ ہو، مرد کے پاس کوئی بیماری نہ ہو، کوئی کوسٹ بوڑھا نہ ہو، کوئی ایسی بیماری نہ ہو جس کی شفا کی امید نہیں رکھ سکتے، یا کوئی مسافر نہ ہو، اس تمام آزار سے پاک ہو تو کہا کہ اس کے اوپر روزہ فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور بتاتے ہوئے کہا تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے جس مہینے میں کھول دیے جاتے ہیں،
تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے جس میں بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور بڑے بڑے سرکش شیاطین جس میں قید کر دیے جاتے ہیں، اور اس مہینے میں ان کو چھوڑا نہیں جاتا۔ اور یہ مہینہ ہے مبارک مہینہ جو آپ کے پاس آ رہا ہے، اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور کہا کہ اس میں وہ مبارک رات بھی ہے جس میں ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ 80 پر 3 سال 4 مہینے، جس کے بارے میں کہا کہ اتنی عظیم رات تمہارے پاس آ رہی ہے، اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حرم خیرها فقد حرم، جو ایسے مہینے کی خیر سے محروم ہو جائے وہ محروم ہے۔ اس مہینے کی خیر اور برکت اسے نہ ملے، اور اس میں یا تو اس مہینے کی خیر و برکات کو نہ اٹھا سکے، نہ اس کو حاصل نہ کر سکے، تو محروم ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس میں کہا گیا اتاکم شہر رمضان شہر برکۃ فیہ خیر یغشاکم اللہ فیہ فینزل الرحمہ ویحط فیہ الخطایا، ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے اور خطائیں گناہیں معاف ہوتی ہیں، اور اس مہینے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ینظر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طرف دیکھتا ہے، تمہاری طرف دیکھتا ہے کہ کون نیکی میں آگے بڑھتا ہے، کون نیکی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس میں آگے بڑھو، سبقت لے جاؤ۔ کون ہے؟ یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے نیکی کرنے والے آ، نیکی کر لے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے اس مہینے کی تمنا کی ہو، اس مہینے کے لیے دعائیں کی ہوں، جیسے سلف کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ وہ 6 مہینے دعا کرتے تھے، اور کہ اللہ تبارک و تعالی جو اعمال ہم نے رمضان میں کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور پھر 6 مہینے رمضان تک جانے کی دعا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں رمضان ہمیں پہنچا دے۔ تو کہا کہ سلف جو ایسی دعائیں کرتے تھے، کہا کہ بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو رمضان کا مہینہ نہیں ملا، آپ کو ملا ہے، مجھے ملا ہے۔ ہم کچھ ایسے کریں کہ اس رمضان کو ہم اس رمضان میں ایسے فائدہ اٹھائیں کہ یہ رمضان ہو سکتا ہے میری زندگی کا آخری رمضان، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے پھر دوبارہ رمضان نہ ملے۔ آدمی ایسا عمل کرے کہ دوبارہ رمضان نہ ملے، اب یہ سوچ کر عمل کرے، جیسے کہا وَيُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اس رمضان میں جو نیک کام آپ سے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، لوگوں، میری ماں اور بہنوں، اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا نیک عمل بتاؤ۔ رمضان کے مہینے میں ایسا عمل کرو، نیک عمل کرو، اس مہینے کی عزت اور حرمت کو پامال نہ کرو۔ بہت ساری تفصیلی باتیں ہیں، آپ جانتے ہیں کیسے اس مہینے میں آدمی خیر کر سکتا ہے۔ تو کہا شہر السباق، یہ مہینہ ہے جس میں آدمی ایک دوسرے سے سبقت کرے۔ شہر الغفران، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں آدمی کی خطائیں معاف ہوتے ہیں، گناہیں معاف ہوتے ہیں۔ کیسے کیسے معاف ہوتے ہیں؟ کیا کیا اعمال آدمی کر سکتا ہے؟ تو آدمی روزہ رکھتا ہے، روزے میں بتلائے گئے روزے کے واجبات کیا ہیں، روزے کی سنن کیا ہیں، روزے کے آداب کیا ہیں، روزہ کب سے شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، روزے کے لیے نیت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی روزے کی نیت جانتے ہیں تو بلائیں کہ وہ جو کاٹ پہ لکھا ہوتا ہے نویت الصوم غدن، لوگ ایسی ہی نیت کرتے ہیں۔ کہا کہ یہ نیت نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، نہ تو کسی صحابی نے بتلایا۔ کہا کہ روزے کی نیت، کہا کہ آدمی رات میں سوتے ہوئے روزے کی نیت کر لے کہ میں رمضان کی روزے رکھ رہا ہوں، یا تو فجر سے پہلے نیت کر لے۔ اور نیت زبان سے نہیں ہوتی ہے، نیت کا مقام دل ہے، آپ دل سے نیت کریں گے۔ اور یہ جو نیت کے الفاظ جو کارڈوں پر لکھے جاتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور بھلے کتنے انداز میں لکھے جائیں، اور وہ الفاظ خود بتاتے ہیں کہ عربی ایسی نہیں ہے، ہندوستانی عربی ہے،
नवायतु الصوم غدا, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। बोला कि सीधे सीधे अल्फाज हैं, आप नियत करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मल्लम युबय्यितु الصوم फला सियाम लह, जो रात में नियत न करे या फजर से पहले नियत न करे, हर रोज की नियत अलग अलग न करे, कहा कि उसका रोजा ही नहीं, रोजा ही नहीं। आदमी बड़ी मेहनत से रोजा रखता है लेकिन नियत तो करे। कहा कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, सारे कामों का दारोमदार नियतों पर है। आप नियत का लिहाज करें। इस सिलसिले में लोगों से गलती होती है, इसलिए मैंने चाहा कि इस पर मुतंबीह की जाए कि नियत अजीम चीज है और बहुत ही अहम चीज है, जिससे आदमी गफलत करता है तो उसका रोजा बेकार हो जाता है। और इसी तरह सलातु क़ियामुल लैल, आदमी अल्लाह ताला को अपने गुनाह की मगफिरत का सबब आदमी बनता है और गुफरान का सबब बनता है। तो कहा कि तरावीह की नमाज पढ़ता है, तरावीह की नमाज पढ़ता है, आदमी इसमें सुन्नत का लिहाज करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ा, कभी कहा कि 13 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ा। आदमी सजदे लंबे कर सकता है, रुकू लंबे कर सकता है, लेकिन आदमी रकात बढ़ा नहीं सकता। कहा कि ये सही है, गर्चे के फतवा है कि नफिल नमाज़ें जितना चाहे पढ़ ले, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना किया आदमी उस पर बस करता है तो बस है। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की तरावीह का जिक्र करते हुए कहा कि सहाबा इकराम अपने असाओं पर खड़े होते, अपनी लाठियों पर खड़े होते और इतनी लंबी रकातें होती कि फजर से पहले हमारी तरावीह खत्म होती और हम उन लाठियों से टेक लगाकर खड़े होते कि कहीं गिर न जाएं। कुछ लोग गिर भी जाते। कहा कि सहाबा इकराम की तरावीह थी, लेकिन वो 8 ही रकात थी, उससे ज्यादा बढ़ती नहीं थी। यह और बात कि लोगों ने बहुत सारी बातें इस सिलसिले में कही, हमारे पास उस तफसील का वक्त नहीं है, लेकिन हम बताते हैं कि इस मामले में आप सुन्नत का लिहाज करें। और इसी तरह अल्लाह ताला ने जो मगफिरत के जो असबाब रखे हैं उसमें तफ्तीरुस साइमीन, रोजेदारों को रोजा इफ्तार कराना है, रोजा इफ्तार कराना है, यह बड़े सवाब का काम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी को रोजा इफ्तार कराएगा अल्लाह तबारक व तआला उसे उतना सवाब देंगे जितना रोजेदार का है। सहाबा किराम ने सवाल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर एक के पास इतने पैसे कहां हैं कि वो रोजेदार को रोजा इफ्तार कराएं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वो एक घोंट दूध से, एक घोंट पानी से अगर आदमी रोजा इफ्तार कराता है तो उसे उतना ही सवाब मिलेगा। गर्चे के शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को ज़ईफ करार दिया है, लेकिन रोजा इफ्तार कराने वाले का सवाब अपनी जगह है। वो हदीस तो सही है जिसमें कहा गया इफ्तार कराने वाले को उतना ही सवाब मिलेगा जितना रोजा इफ्तार करने वाले, रोजा रखने वाले का है। और इसी तरह आदमी अल्लाह तबारक व तआला से मगफिरत के जो असबाब पाता है उसमें एक बात का ख्याल रखें कि आदमी तरावीह की नमाज पढ़ता है तो कहा गया कि उस वक्त तक इमाम के साथ रहे जब तक कि इमाम सलाम नहीं फेर लेता। इमाम की पूरी नमाज हो जाती है, तब तक अगर वो साथ है, जैसे कहा मन क़ाम मा इमामिन हत्ता यंसरिफ कुतिबा लहू क़ियामुल लैला, कुतिबा लहू क़ियामुल लैला। अगर कोई शख्स इमाम के साथ तरावी पढ़ता है तो जब तक इमाम पूरी तरह तरावी खत्म नहीं कर लेता तब तक इमाम को छोड़कर न जाए, तब तक इमाम को छोड़कर न जाए, इसलिए कि वो आखिरी वक्त होगा जब उसके लिए सारे रात का क़ियाम का सवाब अल्लाह तबारक व तआला लिखेंगे, सारी रात का क़ियाम का सवाब उसे मिलेगा। तो दोस्तों, अजीजों, माँ और बहनों, बहुत सारी तफसील हमारे साथ दरसों में आपके साथ आएगी। इस सिलसिले में कुछ बातें मुझे आपके सामने जरूरी बतानी है कि 10 बातें हैं जिसका आप और हम लिहाज करेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इस महीने के सवाब को पा सकें। इसमें से पहली बात जिसमें कहते हैं अद्दुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने जो आयत आपके सामने हमने पढ़ी है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ का बड़ा जिक्र किया है, इस सारे रोजे जिसकी तफसील अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा आयत नंबर 183 से 185 तक अल्लाह ने बयान की, बीच में अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ का जिक्र किया। कहा कि मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे तो कह दो कि मैं बड़ा करीब हूं, फल्यस्तजीबू ली, कहो कि उनसे कहो कि वो मेरे से दुआ करें, मैं दुआ कबूल करता हूं। तो आप दुआ करें कि रमजान में आप और हम सेहत के साथ रहें, सेहत के साथ पहुंचें, रमजान के खैरात और बरकत को हासिल करें। नंबर 2, अल्हम्दु व शुक्र अला बुलूग़े। रमजान में आ जाने के बाद हम अल्लाह तबारक व तआला का हम्द करें, शुक्र अदा करें,
اس کے احسان کو سمجھیں. یا اللہ رمضان میں تو نے ہمیں پہنچا دیا، اب جب رمضان میں پہنچا دیا تو رمضان کا احترام بھی ہمیں بتلا دے، اس میں ثابت قدم جیسے روزے رکھنے کی توفیق بھی دے دے، قیام اللیل کی توفیق بھی دے دے، قرآن پڑھنے کی توفیق بھی دے دے، صدقہ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق بھی دے دے، اور روزے کا احترام اور آداب رکھنے کی توفیق بھی دے دے کہ ہمارے زبان سے بدگوئی نہ ہو، ہماری نگاہ غلط نہ دیکھیں، ہمارے کان غلط نہ سنیں، ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے ہمارا روزہ باقی نہ رہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ربا، کتنے ایسے روزے دار ہیں سوائے بھوک اور پیاس کے ان کو کچھ نہیں ملتا. اے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ساری چیزوں سے بچا لے. آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرے. تیسری چیز الفرح والابتہاج، آدمی خوشی کا اظہار کرے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاءکم شہر رمضان شہر رمضان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے. کس خوشی کا اظہار پیارے نبی کر رہے ہیں. ہمارے بچے خوش ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، تو اس رمضان کو ہم بالکل صحیح انداز میں حاصل کرنے کی کوشش کریں. بہت سارے ہیں رمضان میں سمجھتے ہیں کہ کھانے کی چیزیں جمع کر لی جائیں. ابھی تو اتنا سارا مارکیٹ سے اتنی ساری چیزیں گھر آ جائیں گی جیسے دوسرے مہینوں میں نہیں آتی تھی. یہ رمضان کا مہینہ نہ تو کھانے پینے کا مہینہ ہے، نہ تو خریداری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، ریاضتوں کا مہینہ ہے. اور بہت سارے ایسے بھی ہیں رمضان کے شروع میں کافی جوش و خروش کے ساتھ آتے ہیں، جیسے 1 2 دن 4 دن، پھر آہستہ آہستہ عزم کم ہونے لگتا ہے، پھر آخری عشرے میں دکھائی دیتے ہیں. بہت سارے تو ایسے ہیں کہ کہا کہ ابھی تو آج فجر کی نماز 3-4 صف تھی، جیسے ہی رمضان شروع ہوگا پوری مسجد بھر جائے گی. تو مجھے کبھی تعجب ہوتا ہے کیا یہ لوگ مر گئے تھے؟ کیا ابھی زندہ ہو کر آئے ہیں؟ کیا یہ لوگ خبروں سے نکل کر آئے ہیں؟ اس لیے کہ دکھائی نہیں دینے والے عجیب لوگ دکھائی دیتے ہیں. کہا کہ کچھ لوگ ہیں کہتے یہ تو کیا ایک سفر پر چلے گئے تھے جو ابھی سفر سے واپس آئے ہیں. اللہ اللہ. اسی لیے سلف سے پوچھا گیا کہ بہت سارے لوگ جو صرف رمضان میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر رمضان میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، نمازوں کے پابند نہیں رہتے، تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ رمضان ہی میں اپنے رب کو انہوں نے پہچانا، غیر رمضان میں اپنے رب کو بھول گئے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے. آدمی اس سے پرہیز کرے. اور اسی طرح کہا العزم والتخطیط المسبق، آدمی پلاننگ کرے زندگی میں. رمضان کی 30 روزے ہمارے ساتھ ہیں، 29 روزے ہمارے ساتھ ہیں. صبح سے شام تک کی پلاننگ کرے، تخطیط کرے کہ جیسے دوسرے آپ پلاننگ کرتے ہیں، ایونٹس لکھتے ہیں کہ دن بھر میں مجھے کیا کیا کرنے ہیں. فجر کی نماز پڑھنی ہے، اس سے پہلے کیا اذکار کرنے ہیں، فجر کے بعد کتنی وقت قرآن پڑھنا ہے، کیسے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، کیسے صدقہ و خیرات کرنی ہے، اور پھر ذکر و اذکار کتنے کرنے ہیں، کتنی رکعت نفلیں پڑھنی ہیں، اور نماز سے اذان سے پہلے کیسے مسجد پہنچنا ہے. ساری چیزوں کی آپ پلاننگ کریں تاکہ سارا دن آپ کا. اور بہت سارے ایسے ہیں کہتے ہیں کہ 30 دن تو ہمیں ناکافی ہوتے ہیں، ہمارے پاس خیر کے اتنے کام ہیں، خیر کے اتنے دروازے ہیں، ہمارے پاس 30 دن ناکافی ہیں، اس لیے کہ ہمیں یہ بس نہیں آتے. دوستو عزیزو، آپ الریان کی چوکھٹ پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ دروازہ جو جنت میں آپ کے لیے بنایا ہے، باب الریان، اس دروازے کی چوکھٹ پر ہیں، اور آپ وہاں پہنچیں گے. اس دروازے سے آپ کو بلایا جائے گا وہ روزے دار، اور روزے داروں کے جانے کے بعد وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. کیا اعزاز ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کیا اعزاز سے آپ کو پکار رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. 88 ٹائمز، 80 پر 8 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے قرآن میں لوگوں کو پکارا ہے، آپ کو پکارا ہے. یا ایھا الذین آمنو. اگر سارے بیٹھے ہوں، کوئی بڑا آدمی آ جائے بولے کہ آپ کیسے ہیں، ہاتھ ملائے، تو ہم کتنے خوش ہوں گے. ارے فلاں بڑا آدمی آیا، سارے لوگ بیٹھے تھے، ساروں کو چھوڑ کر اس نے میرے سے ہاتھ ملایا. اگر 7 آسمان و زمین کا رب یا ایھا الذین آمنو کہہ دے، اے ایمان والو کہہ دے، تو آپ کو کتنا خوش ہونا چاہیے، مجھے کتنا خوش ہونا چاہیے. اس خوشی کی ہم کیسا احترام کریں کہ سارا رمضان ہمارا اس آداب، طریقے اور فضائل اور سارے اس سے گزرے جس سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہوتے ہیں. اور اسی طرح کہا نمبر 5، جس میں کہا آدمی صحیح عزم کے ساتھ اٹھے.
رمضان کے مہینے میں سچا عزم لے کر اٹھے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرو پرفیکٹ انداز میں کرو، صحیح کرو، ایسا نہیں کہ 2 دن گئے تیسرے دن چھوڑ دیا، یہ مسلمان نہیں۔ بہت سارے رمضان ہماری زندگیوں میں آئے، میری زندگی میں کئی رمضان گئے، لیکن دوستو عزیزو، ابھی جو رمضان ہمارا گزر رہا ہے، اس رمضان میں مجھے بہت ساری ڈھیر ساری دعائیں کرنی ہیں، شام کے ان یتیم بچوں کے لیے اور ہندوستان کے ان علاقوں میں جہاں مسلمان مارے جا رہے ہیں، معمولی الزامات پر جن کو پیٹا جا رہا ہے، ان کی نجات کے لیے، ان کی صبر کے لیے مجھے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں، ان بیواؤں کے لیے جن کے شوہر یا ان ماؤں کے لیے جن کے بیٹے جیلوں میں تڑپ رہے ہیں، ان کے لیے بھی مجھے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں۔ یہ رمضان مختلف ہوگا، الگ انداز میں ہوگا۔ اگر اس رمضان میں ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا، شاید آئندہ رمضان تک اس ملک کی حالت اس سے بھی بدتر ہو، اس سے بھی بدتر حالات کی ڈگر پر ملک جا رہا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی انعامات کو پانا ہے۔ دوستو عزیزو، اس رمضان کو ہم الگ انداز میں گزارنے کی پلاننگ کریں۔ کہا کہ یہ رمضان مختلف ہوگا، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہر ممکنہ حد تک کوشش کریں گے۔ اور اسی طرح کہا العلم والفقہ، ایک بات بتائی گئی۔ نمبر 6 کہا کہ آدمی علم سیکھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ کو احکام سیکھنے ہیں، علم سیکھنے ہیں، اور جیسے اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں تراویح کے بعد ہمارے پاس درس کا التزام ہوتا ہے۔ اس میں کچھ سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کچھ لوگ تو اٹھ کر چلے جاتے ہیں، بلا کہ اگر وہ کسی عبادت کے لیے جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن بیٹھیے، ہم آپ کو کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کا موقع ہے، علم حاصل کیجئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ارے نادانو، جانتے نہیں ہو تو جان لو، جہالت سب سے بڑی دشمن ہے۔ آج مسلم قوم جو ذلت اور کسمہ پرسی کی حالت میں جی رہی ہے، اس جہالت کی وجہ سے جی رہی ہے۔ یہ غربت کوئی عجیب چیز نہیں ہے، غریب ہونا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن جاہل ہونا سب سے بڑا عیب ہے۔ علم حاصل کرو، رمضان کا مہینہ آیا ہے، فجر کے بعد درس ہوگا اور تراویح کے بعد درس ہوگا، بیٹھو، وقت دو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہمیں علم کے زیور سے آراستہ کرے۔ اور اسی طرح کہا کہ آدمی کچھ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی دعوت کے لیے نکالے، اور ماں باپ کی خدمت، صلہ رحمی کے طور پر، غریبوں کے ساتھ صدقہ اور زکوٰۃ کو دینے کے طور پر، ان تمام کاموں کو بیماروں کی تیمارداری کے طور پر دعوت کا ذریعہ بنائیں۔ اور یہ مہینہ بہترین مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی دعوت ہوتی ہے۔ اور ایک چیز جس میں کہا گیا کہ ہم رمضان کا مہینہ جب شروع ہوگا اور ختم ہوگا تو ہم اپنی زندگی کا ایک نیا پیج کھولیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق بالکل جڑ گیا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت ہمیں مل گئی ہوگی، مخالفت سے بچیں گے، اپنے والدین سے ہمارا رشتہ اچھا ہو گیا ہوگا، اور ساری سوسائٹی سے ہمارا تعلق بدل گیا ہوگا۔ یہ رمضان کے خیرات ہوں گے، برکات ہوں گے جو ہماری زندگی میں ہم حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے ایسی نعمت کی شکل بنائے کہ ہماری ساری زندگیاں بدل جائیں اور ہم سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اے الہ العالمین، ہم نے جو باتیں سنی ہیں اس پر مجھے اور دوسروں کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے الہ العالمین، ہمیں صحت دے، عافیت دے کہ رمضان کی خیرات اور برکات ہم حاصل کریں۔ اے الہ العالمین، ہمارے جو مرحومین ہیں اور جو خبروں میں ہیں، اے الہ العالمین ان کی خبروں کو نور سے بھر دے۔ اے الہ العالمین انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین اپنے مغفور بندوں میں انہیں شامل فرما دے۔ اے الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما، شفا کلی عطا فرما۔ جو لا ولد ہیں انہیں اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا۔ اے اللہ دنیا کے کونے کونے میں جو مسلمان پریشان ہیں، یا اللہ ان تمام مسلمانوں پر رحم فرما، ان کا ناصر بن جا، ان کا مددگار بن جا۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم بر رؤوف الرحیم۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر